عثمان غنی جنہیں ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ذوالنورین. ذوالنورین کا مطلب ہے دو نوروں والا. اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کی آپ تقریر سنیں، جب بھی عثمان کا تذکرہ ہوگا وہ کہے گا ذوالنورین. اگر ڈاکٹر اشراق کی آپ تقریر سنیں وہ بھی کہے گا عثمان ذوالنورین. طارق جمیل کی آپ تقریر سنیں وہ بھی کہے گا عثمان ذوالنورین. کسی دیوبندی کی آپ تقریر سنیں وہ بھی کہے گا عثمان ذوالنورین. کسی بھی فرقے والے کی آپ تقریر سنیں وہ کہے گا عثمان ذوالنورین. بس سوال اتنا کرنا چاہتا ہوں، جب نبی کے نور کی بات آئی تم نے انکار کر دیا کہ نبی نور کیسے ہو سکتا ہے، نبی تو بشر ہے، نبی نور کیسے ہو سکتا ہے. بس اتنا سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر نبی نور نہیں ہے تو عثمان ذوالنورین دو نوروں والا کیسے بن گیا؟ دو نوروں والا کیسے بن گیا؟ یہ آپ کا لقب ہے اس لیے کہ آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئی ہیں. حضور کی صاحبزادیاں کتنی ہیں؟ 4 صاحبزادیاں ہیں. یہ شیعہ آپ کو نہیں بتائیں گے، یہ پیٹنے والے ماتم کرنے والے آپ کو نہیں بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بس ایک ہی صاحبزادی ہے، سیدہ کائنات ہے. بس اسی کا تذکرہ کرتے، سر آنکھوں پر حضور کی لخت جگر ہیں، سیدہ کائنات ہیں، خاتون جنت ہیں. ان کے قدموں کی دھول کی سبب ہم جنت میں جائیں گے. لیکن حضور کی 3 صاحبزادیوں کا انکار کرنے والوں، ہمارا حق ضرور بنتا ہے، وہ بھی حضور کی لخت جگر ہیں، جگر کا ٹکڑا ہے، ان کا تم کیوں انکار کرتے ہو؟ اس لیے کہ وہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، صحابی رسول کے نکاح میں آئیں، اس لیے انکار کرتے ہو. سرکار کی کتنی صاحبزادیاں ہیں؟ 4. پہلی صاحبزادی ہے جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح ہوا حضرت ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. دوسری صاحبزادی ہے آپ کی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے. 21 سال کی عمر میں حضرت رقیہ جب جنگ بدر فتح ہوتی ہے اور فاتحانہ انداز میں صحابہ کرام داخل ہوتے ہیں، اس وقت حضرت رقیہ کا انتقال ہو جاتا ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا کہ ام کلثوم آپ کی صاحبزادی ہے، ان کا نکاح عثمان غنی سے کر دیا جاتا ہے. کتنی صاحبزادیاں ہوئی؟ 3. اور چوتھی جو لاڈلی صحابی ہے سیدہ کائنات، حضور کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت مولا علی شیر خدا سے ہوا ہے. اس لیے ہم ان کی شان کو بھی مانتے ہیں، ان کی شان کو بھی مانتے ہیں. تو حضور کو کیا حضرت عثمان غنی کو کیا کہتے ہیں؟ ذوالنورین، دو نوروں والا. یعنی آپ کے نکاح میں حضور کی 2 صاحبزادیاں آئیں، 2 صاحبزادیاں آئیں تو عثمان غنی 2 نوروں والے ہو جاتے ہیں، تو پھر حضور نور کیوں نہیں ہے؟ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤ، اسلام کے لیے کتنی قربانیاں ہیں، کتنی قربانیاں ہیں. کاش کہ ہم نے سوچا ہوتا. سرکار تشریف لائے، صحابہ میں بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جو مسجد نبوی ہے اس کے احاطہ بہت چھوٹا ہو گیا ہے اور باہر پارکنگ کی جگہ بھی نہیں ہے. جو پارکنگ کی جگہ مجھے اچھی لگی ہے، بہت سے لوگ سواریوں پر آتے ہیں، گھوڑوں پر آتے ہیں، اونٹوں پر آتے ہیں، ان کی سواریوں کے لیے جگہ نہیں ہے. یہ جگہ مجھے اچھی لگی ہے. اللہ اکبر. قربان جب حضرت عثمان غنی کے خاموشی سے بیٹھے ہیں، وہاں سے چل دیے گئے اس زمین کے مالک کے پاس کہ بتاؤ اس کی کیا رقم لوگے؟ اللہ اکبر. بتاؤ اس کی کیا رقم لوگے؟ اس نے کہا کہ اتنے میں بیچوں گا. کہا یہ لے لو. پھر آتے ہیں سرکار کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ جگہ میں خرید کر آیا ہوں. عثمان میں نے تجھے کہا تو نہیں تھا، عثمان میں نے تجھے کہا تو نہیں تھا. یا رسول اللہ آپ نے کہا تو نہیں تھا، لیکن پسند کا تو اظہار آپ نے فرمایا تھا. آپ نے پسند کا تو اظہار فرمایا تھا کہ یہ جگہ مجھے اچھی لگتی ہے. جو جگہ آپ کو اچھی لگتی ہے تو عثمان کو بھی اچھی لگتی ہے. یاد آتا ہوں صحابہ کرام جنہوں نے اپنا تن من دھن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وار دیا. 1400 صحابہ کرام میں میرے آقا نے فرمایا کہ احرام باندھ لو، ہم جا رہے ہیں عمرہ پر. احرام باندھ لو. عمرے کی نیت کر لی گئی. 1400 صحابہ کرام نے احرام باندھ لیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر یعنی مکہ المکرمہ سے 36 کلومیٹر پہلے آپ کو روک دیا جاتا ہے کہ آپ کو مکہ آنے کی اجازت نہیں ہے. مکہ آنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ سنا ہے کہ آپ لڑنے آ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں، ہم نے احرام باندھ رکھا ہے. احرام میں تو ہم چیونٹی کو بھی نہیں مار سکتے، اس لیے ہم لڑنے نہیں آ رہے، ہمیں اجازت دی جائے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اجازت نہیں دیتے. میرے آقا نے جسے سفیر بنایا، ارے سفیر اسے بنایا جاتا ہے جس پر اعتماد ہو، داماد اسے بنایا جاتا ہے جس پر اعتماد ہو. عثمان غنی کو میرے آقا نے 2 مرتبہ اپنا
اعتماد بنایا ہے تو اعتماد تھا تو بنایا ہے. اور 1400 سال بعد آج تمہاری عقلیں بہت زیادہ طویل ہو گئی ہیں اور عثمان غنی پر زبان درازی کرتے ہو. 1400 سال کے بعد آج تم زیادہ عالم فاضل بن گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کے انکار اعتراض کرتے ہو. اس لیے ہم تمہارے ان فتووں کو کبھی بھی نہیں سنیں گے، نہ تمہارے نظریات باطل کو مانیں گے. جو 1400 سال پہلے جو میرے آقا فرما گئے وہ سچ ہے، برحق ہے. تا قیامت عثمان غنی جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے. صحابہ کا عشق اور محبت تو دیکھیے یارو. میرے آقا کو جب منع کر دیا گیا نا، میرے آقا نے فرمایا عثمان میں تمہیں سفیر بنا کے بھیج رہا ہوں، جاؤ، کیونکہ یہ مکہ والے تمہارے زیادہ رشتہ دار ہیں، تم سردار بھی ہو، رئیس بھی ہو، جا کے ان سے بات کرو، انہیں باور کراؤ کہ ہم صرف عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. عثمان تیار ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو، آپ کا حکم ہو. سفیر بن کے چلے گئے اور بڑے بڑے سرداروں سے ملے. انہوں نے کہا کہ اچھا تم آ گئے ہو، لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم اس بار تمام صحابہ کو بشمول آپ کے نبی کے عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اگلی بار آ جانا، اگلے سال آ جانا. اچھا عثمان تم یہاں آ گئے ہو، مکہ بھی سامنے ہے، آب زمزم بھی سامنے ہے، صفا مروہ بھی سامنے ہے، جاؤ تم طواف بھی کر لو، آب زمزم بھی پی لو، تم جو عمرہ کرنا ہے کر لو، تمہیں اجازت ہے، لیکن تمہارے ساتھیوں کو اجازت نہیں ہے، تمہارے نبی کو اجازت. ہم جو بات بتانا چاہتے ہیں نا، ہم جو بات بتانا چاہتے ہیں، سمجھیے کہ حضور کا عشق کیا ہے، محبت کیا ہے. سامنے بیت اللہ شریف ہو، ہم جیسا ہوتا ہے نا عاشق رسول، یارو چلو ٹھیک ہے وہ تو وہاں پر ہے، میں تو طواف کر لوں، میں تو خانہ کعبہ کو بوسہ دے لوں، میں تو حجر اسود کو 30 مرتبہ بوسہ دے لوں، میں لیٹر پہ لیٹر آب زمزم پی جاؤں. لیکن نہیں، وہ عثمان غنی تھے. کہا کہ اگرچہ بیت اللہ سامنے ہے، اگرچہ آب زمزم سامنے ہے، اگرچہ صفا مروہ سامنے ہے، مجھے کہنے والوں کہ تم طواف کر لو، جب تک رسول اللہ نہیں آئیں گے عثمان طواف نہیں کرے گا، عثمان طواف نہیں کرے گا، عثمان آب زمزم نہیں پیے گا، عثمان حجر اسود کو بوسہ نہیں دے گا. یہاں صحابہ کرام جب تھوڑا دیر لگی نا، 2 دن گزر گئے، جب تھوڑا دیر لگی نا، صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ عثمان کتنا خوش وقت ہے، وہ طواف کر رہا ہوگا، وہ آب زمزم پی رہا ہوگا، وہ سعی کر رہا ہوگا، صفا مروہ پہ دوڑ رہا ہوگا. میرے آقا نے فرمایا نا میرا عثمان ایسا نہیں ہے، میرا عثمان ایسا نہیں ہے. یہاں جب حضرت عثمان غنی کی واپسی ہوتی ہے، یہاں جب دیر لگتی ہے، کسی نے کہا کہ عثمان غنی قتل کر دیے گئے. میرے آقا نے فرمایا جمع ہو جاؤ اور موت پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم نے عثمان کے قتل کا بدلہ لینا ہے. سرکار نے یہ بیعت بھی لی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یہ اللہ کے محبوب نے بیعت نہیں لی، اے محبوب یہ اصل ہاتھ تو تیرا تھا لیکن یہ اصل میں ہاتھ اللہ کا ہے، اصل میں ہاتھ اللہ کا ہے. عثمان غنی جب واپس آئے نا، میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں بس آخری بات ہے، عثمان غنی جب واپس آئے تو صحابہ نے کہا کہ عثمان مبارک ہو. فرمایا کس چیز کی؟ کہا طواف کر آئے ہو، عمرہ کر آئے ہو، صفا مروہ کر آئے ہو، آب زمزم پی آئے ہو. کہا کہ تم نے سوچ کیسے لیا کہ میں سرکار کے بغیر طواف کروں گا؟ تم نے سوچ کیسے لیا؟ سوچ کیسے لیا؟ ارے یہ تو مجھے 2 دن لیٹ ہوئی ہے اس احرام کی حالت میں. احرام پر بڑی پابندیاں ہوتی ہیں، آپ چونٹی نہیں مار سکتے، آپ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں یہ تو 2 دن لگے ہیں، اگر عثمان کو 2 سال بھی لگ جاتے عثمان نہ کعبے کا طواف کرتا نہ صفا مروہ کرتا. اس لیے کہ میرے سرکار یہاں ہیں، ان کے بغیر میں کیسے طواف کر سکتا تھا. یہ ہے صحابہ کرام کی محبت، یہ ہے صحابہ کرام کی لگن. آج ضرورت اس عمر کی ہے، لوگ تمہیں صحابہ کے نام پر جمع ضرور کریں گے لیکن صحابہ کے نظریات اور عشق سے دور رکھیں گے. آج آپ کو لوگ اہل بیت کے نام پر جمع ضرور کریں گے لیکن اہل بیت کی نظریات اور عشق اور محبت سے دور رکھیں گے. اگر ان کے نزدیک ہونا چاہتے ہو آؤ، ہم تمہیں اسلام کی روح بتانا چاہتے ہیں. اسلام کی روح یہ ہے کہ سرکار اگر طواف نہ کرے تو صحابہ طواف بھی نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، وما علینا الا البلاغ. تمام حضرات